بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا اعنی العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ابن مکہ و مینا انا ابن زمزم و صفا انا ابن من حمل رکنا باطراف الردا. صلوات پڑھیں حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے. دعا ہے مالک کائنات توصیف حیدر کے والد والدہ اور چاچو سعادت خان کو خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان سمیت جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہے، مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، مالک سب کے مرحومین کی بخشش فرمائے. حامد بھائی اور ان کے رفقا دوستان جتنے بھی عزیزان بزرگان اس صف اعضاء کے انعقاد میں اپنا اپنا حصہ ڈالے بیٹھے ہیں، مالک سب کی کاوش قبول فرمائے. مالک یوسف سیدہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے چھلکتی ہوئی فاطمی صلوات تلاوت فرمائے. مزاج مولا آمادہ ہوں تو صلوات ایسی پڑھیں کہ پڑھنے کو جی چاہے. کیا ہی اچھا ہو جائے اگر تھوڑے تھوڑے جوان میرے سامنے آ جائیں. محبت تھوڑی سی فرمائیے گا، تھوڑی زحمت تو ہوگی لیکن میرے لیے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی. پیچھے والے بھی ساتھ مل جائیں تو مجلس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، تاکہ بعد میں آنے والے تسلی سے پیچھے بیٹھے رہیں. آپ آمادہ ہیں؟ گفتگو شروع کی جائے. کاتب تقدیر کے کیا کہنے کہ اس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی. رات کے اس پہر میں آپ کا جاگنا دلیل ہے کہ اس وقت دیکھو جا کر دنیا اے سی والے کمرے میں محو آرام ہے، سوئی ہوئی ہے، محو آرام ہے. میں کیمروں کی زد میں ہوں، آواز پوری دنیا سن رہی ہے. میں مر جاؤں گا میری بات زندہ رہے گی. منبر کی بلندی سے زمانے کو بتا رہا ہوں، تو بستر پہ مضطرب ہے، ہم فرش پہ مطمئن ہیں. بھائی تو بستر پہ مضطرب ہے، ہم فرش پہ مطمئن ہیں، کیونکہ بے چین وہ ہوتا ہے جس کا پیر کوئی نہ ہو. ہماری ابتدا بھی حسین ہے، انتہا بھی حسین ہے. ہمارے دن بھی حسین ہیں، ہماری راتیں بھی حسین ہیں، یہاں باتیں بھی حسین ہیں. ہمارا آغاز حسین ہے، ہمارا اختتام حسین ہے. تم خیر تو اس کی مناؤ جس کو رضی اللہ بنانے کے لیے تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. کسی طریقے یزید رضی اللہ بن جائے جو یزید کو رضی اللہ بنانے پہ تلے ہیں. انہیں سیدزادہ پیغام محبت دے رہا ہے، اتنی ٹینشن نہ لو، اتنی محنت نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا. کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا، نہلانے والا نجس ہو جاتا ہے. جتنے یزید کو رضی اللہ بنا رہے ہیں وہ سن لے، وہ تو لعنت اللہ تھا، تو بھی لعنت اللہ بن گیا. کیا کہنا بھائی ایک قافلہ چلا ہے 28 رجب سے مدینے سے، کربلا میں پہنچنے والا ہے. مکہ سے نکل پڑا، کربلا پہنچے گا، پھر کربلا سے ہوتا ہوا کوفہ و شام.
اس قافلے کا ایک مقصد ہے علی ولی اللہ. جو مدینے سے چلا تھا وہ علی کا بیٹا حسین تھا. اب جو کربلا سے چلے گا وہ حسین کا بیٹا علی ہے. اس گھر کے بھی کیا کہنے, کبھی علی کی گود میں حسین پلتا ہے, کبھی حسین کی گود میں علی پلتا ہے. ہائے 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 ہائے, کبھی علی کی گود میں حسین پلتا ہے, کبھی حسین کی گود میں علی پلتا ہے. بھائی دیکھیے میری مائیں بہنیں پردہ بھی تشریف فرما ہے, مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. ایک انسان چلتا پھرتا ہو, بھائی کو بھائی سے بڑی محبت ہے, اولاد کو والدین سے محبت, باپ کو اولاد سے محبت, ماں کو اولاد سے محبت, بیوی کو شوہر سے محبت. یہ اتنی محبت ہے کہ جب شوہر گھر سے نکلے تو زوجہ کہتی ہے پہلے اپنا چہرہ مجھے دکھا لو, تیار کرتی ہے, سجا کے بھیجتی ہے. آفس میں پہنچ جائے پھر کہتی ہے مجھے ویڈیو کال کرتے رہنا. پھر جب آنے کا ٹائم ہوتا ہے پھر فون کرتی ہے جلدی سے جلدی آؤ. بار بار اس کی تصویر دیکھتی رہتی ہے. خدا نہ خواستہ یہی شوہر مر جائے, اب وہی بیوی کہتی ہے جلدی کرو, اٹھا کر لے جاؤ. ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ میں کہوں گا کل تک تو اسے دیکھتے تیرا جی نہیں بھرتا تھا, اب ایک دن بھی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. اب تو یہ بنتا ہے اسے شیشے میں بند کر, کمرے میں سجا دے, صبح اٹھے اسی کو دیکھنا, شام کو سونے لگے پھر اسی کو دیکھنا, دن بھر کام بھی کرنا, اس کو دیکھتے بھی رہنا, تمہاری حسرت پوری ہو جائے گی. کہنے لگی نہیں اب ایسا گھر میں نہیں رکھ سکتے. بھائی کیوں؟ کہنے لگی کیونکہ اس کے گھر میں رہنے سے بدبو پیدا ہوگی. بدبو کاہے سے پیدا ہوگی؟ مر گیا ہے, جراثیم آ گئے ہیں. یہ جراثیم کیوں آئے؟ کیونکہ جب تک زندہ تھا اس کے اندر روح تھی, روح نکلی تو جراثیم آ گئے. اب جملہ کہہ دوں روح نکلے تو جراثیم آتے ہیں. حسین نے دیکھا اسلام کے اندر روح تھی جسے ولایت علی کہتے ہیں, امت نے روح نکال دی ہے. اس کا نتیجہ ہے یزید جیسا جرثوم آ گیا, ابن زیاد جیسا جرثوم آ گیا, حرملہ جیسا جرثوم آ گیا. حسین چلا مدینے سے, میں جراثیموں کو ختم کر کے علی ولی اللہ کا نعرہ بلند کروں گا, اسلام کو دوبارہ زندہ کروں گا. کربلا میں یزید سمجھا تھا میں نے حسینیوں کو قتل کیا ہے, میں جیت گیا ہوں, یہ ہار گئے ہیں. ادھر سے پھر حسین کا بیٹا علی چلا, پابند سلاسل زنجیروں میں جکڑا ہوا, حق کا کارواں لے کر چلا. جیسے شام کے دربار میں پہنچا, یہ تخت پہ یزید بیٹھا ہوا تھا. اس نے امام سے پوچھا من انت, تو کون ہے؟ سینہ چوڑا کر کے کہا انا علی بن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. اس نے کہا حسین کا بیٹا علی تو کربلا میں قتل ہو گیا تھا. امام نے فرمایا وہ میرے بھیا علی اکبر تھے, میں علی زین العابدین ہوں. تب اس ملعون نے کہا تھا تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا, اس نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. تب سجاد کی زنجیروں کی چھنکار سے پورے دربار میں سناٹا چھا گیا. آواز آئی تیرا باپ چاہتا تھا میرے دادا علی کا نام مٹ جائے, میرے بابا نے اور بیٹے کا نام علی رکھ کے بتا دیا کوئی رہے نہ رہے علی کل بھی علی تھا, علی اب بھی علی. کیا کہنا ہے بابا, علی علی ہے, مٹانے والے مٹ گئے, مارنے والے مر گئے, دبانے والے دب گئے. زمین فلک پہ دیکھو 14 صدیوں سے کس کا نام زندہ ہے؟ علی تھا, علی ہے, علی رہے گا. میرے مولا پہ اب لازم تھا کہ شام میں بتائیں کہ علی کون ہے. میں قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں بھائی, اس سے پہلے میرا بھائی پڑھ رہا تھا, وہ بھی سید ہے, قاسمی سید ہے, میں بھی سید ہوں, قاسمی سید ہوں. قصیدے اس نے بھی پڑھے, آپ نے سنے, آج میں پڑھوں گا. لیکن آپ پہ آپ ہی آ جائیں, اکیلے بیٹھے ہوئے بھائی. قصیدہ دیکھیے, قصیدہ جو بھی پڑھے وہ وہی پڑھے گا نا جو وہ جانتا ہے. علی اتنا ہی پڑھا جائے گا جتنا پڑھنے والا جانتا ہے. حقیقت علی کیا ہے یا وہ جانے جس نے علی بنایا, یا وہ جانے جو علی جیسے ہیں.
میں پڑھنا چاہتا ہوں چوتھے علی کی زبان سے پہلا علی، دربار یزید کا، تخت پہ یزید، اور اسی دربار میں آپ جانتے ہیں کئی سال علی پہ سب کیا جاتا رہا۔ یہ سارا منظر ذہن میں رکھیے گا۔ مفتیوں کے وظیفے بڑھائے گئے، جمعے کے مولویوں کے وظیفے بڑھائے گئے کہ تم نے اپنے خطبے میں علی پہ لعنت بھیجنی ہے، میں تمہیں پیسے زیادہ دوں گا۔ مر گئے مولوی، ختم ہو گئے خطبے، مر گیا منبر والا۔ آج دیکھو شام میں بھی علی علی ہو رہا ہے۔ میں یہاں علی کا رالی پڑھ رہا ہوں، کوئی مجھے پتھر نہیں مارے گا کیونکہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بنو امیہ کے ہجوم میں علی علی کروانا سنت امام سجاد ہے۔ آپ آمادہ میں مولا کا خطبہ شروع کروں؟ بیدار ہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ آپ کے اندر مجھے جوانی نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، سفر میں ہوں اپنے خطبے میں اپنے دادا علی کے 99 فضائل پڑھے، وہ سارے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اب تک 99 اسماء الہی سنے ہیں، آج 99 اسماء علی سنیے۔ شام کا دربار اپنے ذہنوں کو لے جائیے، فضائل ہے خود پہ کنٹرول کیجئے گا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شام میں 2 خطبے بڑے مقبول رہے ہیں، ایک حسین کے بیٹے کا خطبہ، ایک علی کی بیٹی کا خطبہ۔ پیچھے سے بھی داد آ گئی، وہ بھی ہل گئے۔ ایک حسین کے بیٹے کا خطبہ، ایک علی کی بیٹی کا خطبہ۔ حسین کے بیٹے نے بتایا ہم کون ہیں، علی کی بیٹی نے یزید کو بتایا تو کون ہے۔ نہیں لاہور والوں میں جملہ فکرہ بدل کے کہو، سجاد مرد بن کے تولا کرتا رہا، زینب مستور ہو کے تبرہ کرتی ہے۔ اگر دل ہو تو میں بی بی کے خطبے کی جھلک پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا جب وہ تخت پہ بادشاہ بن کے بیٹھا تھا اور علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں تھی، یہ ممبر پہ مضطرب تھا، بی بی فرش پہ مطمئن تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا یہ قیدی ہے یا یہ قائدن ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا میں بادشاہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے۔ جب اس نے کہا نا انہیں ذلیل کیا، ہمیں عزتوں سے نوازا، بی بی نے فرمایا خبردار، اللہ جن ہاتھوں سے عزتیں بانٹتا ہے وہ ہاتھ ہم ہیں۔ وہ جو بادشاہ بن کے بیٹھا تھا مل کے، نہیں جملہ آگے ہے، نعرہ آپ کا اس پہ آئے گا۔ بی بی نے اب بادشاہ بن کے بیٹھا ہے، حکومت اس کے پاس، تخت اس کے پاس، تاج اس کے پاس، فوج اس کے پاس، لشکر اس کے پاس، عسکر اس کے پاس، سپاہی اس کے پاس، شاہی اس کے پاس، پیسہ اس کے پاس، درہم اس کے پاس، دینار اس کے پاس، کاغذ اس کے پاس، قلم اس کے پاس، تاریخ لکھنے والے اس کے پاس، قلم بیچنے والے اس کے پاس، علی کو علی کی بیٹی، علی کا لہجہ اس کے پاس، ماں کی عصمت اس کے پاس، ماں کی صداقت اس کے پاس۔ ایک جملے میں اس کی پوری شاہی کو اپنے قدموں تلے مسل دیا اور فرمایا شبنک تو نہ کہا اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے۔ علی کی بیٹی زینب بھی حسن حسین بن گئی، علی کی بیٹی زینب بھی حسن حسین بن گئی۔ شریکت الحسینی تھی، یزیدیت پہ چھا گئی، حسین سے پڑھا ہوا سبق جو اس کو یاد ہے۔ زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، اپنے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سفر میں ہر دم بطول تھی، دربار میں علی کا مجسم رسول تھی۔ زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنج تن بنی۔ مجھے پڑھنا ہے امام سجاد کا حکم، بھی باندھی ہے بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ زندہ باد ہو، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔ پڑھو خطبہ، امام کھڑے ہیں۔ اس ملعون میں ایک بلند جگہ پہ جو بظاہر منبر تھا، کرائے کے خطیب کو کھڑا کیا اور اس سے کہا پڑھو میرے فضائل۔
اب اسے پڑھنا شروع کیا، یزید جیت گیا، حسین ہار گیا، ہاشمی ہار گئے. جب اتنا کہا نا یزید جیتا حسین ہارا، خاموش، زبان حرکت میں آئی. اب آسے خبردار یہ گمان باطل نہ کرنا کہ تو جیتا ہم ہارے. یہی چاہتا تھا نا آزانیں مٹ جائیں. ابھی تیرے ہی دربار سے آزان نہ دلواؤں، مجھے سجاد نہ کہنا. مجھے سجاد نہ کہنا. اب جملہ سنو، مجلس اب شروع ہوگی حضور. ابھی تک میں دیکھ رہا تھا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. ماشاءاللہ ظرف اس لائق ہیں، سماعت اس قابل ہیں کہ شب کی تاریکی میں رات کی اس پہر میں خطبہ سجاد آپ کی سماعتوں سے ٹکرایا جائے. امام نے پہلا فکرہ یزید کی جانب دیکھ کے فرمایا، اے یزید اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ پیچھے والوں کو شاید سمجھ نہیں ہے، میں سمجھا دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ لکڑیوں کا ڈھیر تھا وہ منبر. یہ بھی آل محمد کا اپنا مزاج ہے. منبر بنانے پہ آئیں تو پالانوں کا بنا لیتے، نہ مانے تو ممبر کو بھی ممبر نہیں مانتے. لاہور والوں جملہ میرا لے کے جانا، سجاد نے بتا دیا ہر وہ ممبر جہاں سے ولایت علی بیان نہ ہو، ممبر نہیں لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے. جانم فدائے حیدری. توجہ ہے؟ اب میرے مولا نے فرمایا یزید اجازت ہے میں بھی لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ آپ کی بھی اجازت ہے شروع کروں؟ یزید نے اگنور کیا، میرے مولا کو کوئی جواب نہ دیا. جانتا تھا یہ بول پڑا تو میں خاموش ہو جاؤں گا، یہ بول پڑا تو میری شاہی کا تختہ الٹ جائے گا. یزید جانتا تھا آل محمد بولتے ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کے بابا سے بنا. اللہم صلی علی محمد والے، اس سے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد والے. اہلاً و سہلاً برادر اکبر جناب عزت مآب قبلہ عمران قمی صاحب تشریف لے آئے. عظیم باپ کے عظیم بیٹے، خدا عزتوں میں اور اضافہ فرمائے. اب انہوں نے پڑھنا ہے اور یقیناً پڑھیں گے، اور آپ بیتاب ہیں انہیں سننے کے لیے. پڑھیں گے مگر تب جب میں اتروں گا. کھڑا کیوں نے بیٹھ کے ساتھ آگے بسم اللہ کی توجہ رکھیے گا. مولا نے فرمایا ہے اجازت میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں. ساتھ والوں نے یزید کا شانہ ہلا کے کہا دے دے اجازت. یہ کیا بولے گا؟ یہ قیدی ہے، بیمار ہے، لاچار ہے. آہستہ سے کہنے لگا اسے عام قیدی نہ سمجھو، انہو من اہل بیت قد زکوا العلم زکا زکا. یہ اس گھر کا فرد ہے جہاں کی مائیں بچوں کو دودھ میں بھی علم پلاتی ہے. جہاں کی مائیں بچوں کو دودھ میں بھی علم پلاتی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی یزید کو اجازت دینا پڑی. سید سجاد خطبہ دینے کے لیے اپنے قدموں کو حرکت دینے لگے. یوں لگ رہا تھا سجاد نہیں آ رہے، عباس دریا پہ قبضہ کرنے آ رہا ہے. سجاد نہیں آ رہے، حیدر در خیبر اکھاڑنے آ رہا ہے. سجاد نہیں آ رہے، حسن کا صبر بولنے لگا ہے، حسین کا جذبہ بولنے لگا ہے. میرے مولا چلتے چلتے اسی بلند جگہ پہ آئے. وہ جو تھوڑی دیر پہلے لکڑیوں کا ڈھیر تھا، علی بیٹے کے آنے سے منبر بن گیا. چاروں جانب دیکھا، خطیب ممبر سنونی کے پوتے نے، خطیب نو کے سینا کے بیٹے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الشام اوتینا ستا وفزنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفزنا بأننا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا التيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة. من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي. أيها الناس أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم وصفا، أنا ابن من حمل ركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من اتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واختفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من هج ولبى، أنا ابن من أسري به إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من أوحى الجليل إليه ما أوحى. أيها الشام أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة
الزهرا انا ابن خدیجہ الکبریٰ انا ابن من ضرب بین ید رسول اللہ بسیفین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ بطرفۃ عین انا ابن صالح المؤمنین انا ابن وارث النبیین انا ابن امیر المؤمنین بیٹھے ہو یا چلے رہے ہو انا ابن امام المتقین انا ابن قاتل المشرکین انا ابن امام المواحدین انا ابن قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین انا ابن سہم من مرام اللہ علی المنافقین انا ابن باب اللہ انا ابن وصی رسول اللہ انا ابن غلیظ اللہ انا ابن خلیفۃ اللہ انا ابن خلیفۃ رسول اللہ انا ابن بہلول سکیش خیبریش بدریش مکیش مدنی ہاشمی حیدری خیبری انا ابن ابی سبتین الحسن والحسین انا ابن مطلوب علی کل طالب غالب علی کل غالب ذاکا جدی علی شبن ابی طالب سبحان یوں لگ رہا تھا سید سجاد کی زبان نہیں بول رہی، ذوالفقار حیدری بے نیام ہو چکی ہے، شجرے بتا دیے، فرمایا جانتے ہو ہم کون ہیں؟ عمران صاحب قبلہ تشریف فرما ہے یہ بتائیں کہ وہ کون ہیں، یہ بات اور ہے، وہ خود بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ مولا مجھے معاف کیجئے گا، آپ کا خطبہ ہے عربی زبان، یہ لاہوری ہیں، یہ تو پنجاب کے رہنے والے ہیں، کچھ زیدی ہیں، مہاجر ہیں، کچھ ماشاءاللہ اہل زبان ہیں، اردو سنتے سمجھتے ہیں، کچھ پنجابی سنتے سمجھتے ہیں۔ مولا عربی میں کچھ بندے بولے کچھ نہیں بولے، اجازت دیں میں نے اردو میں ترجمہ کر کے اور جو بھی نہ بولا پنجابی میں تو میں نہیں پڑھوں گا، وہ قبلہ ہی سنائیں گے آپ کو۔ اچھا ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے 6 چیزیں عطا کی، 7 فضیلتیں عطا کی، باقی فضائل بعد میں پہلے فقرے میں 7 فضیلتیں، چیزیں 6 فضیلتیں 7، یہ ذہن میں رہے، چیزیں کتنی 6 فضیلتیں کتنی 7، چیزوں کو الگ گنوایا فضیلتوں کو الگ گنوایا۔ میرے مولا کی نگاہ میں جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں، سونا نہیں، جو فضیلت ہے وہ چیز نہیں، چیز الگ ہے فضیلت۔ سادہ سی مثال دے دوں، میں لاہور میں آیا، دوستان تھے، انہوں نے کہا قبلہ آپ فیصل آباد جا رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہو جائے فیصل آباد والوں سے کپڑے کا کالے رنگ کا تھان تو لیتے آئیے گا، میں نے کہا لے آؤں گا۔ اچھا وہاں سے میں تھان لے کر آیا اور اس تھان سے ہم نے کچھ لباس کاٹے، اس کے حصے کیے، اپنے جوڑے بنا لیے، آدھے حصے سے اپنے سوٹ بنائے، آدھا حصہ علم کے پھریرے پہ لگایا۔ 4-5 سال گزر گئے، گھر والوں نے کہا اب آپ کے پہننے کے لائق نہیں، پیوند لگ گئے ہیں، سوٹ چھوٹا ہو گیا، بلکہ سوٹ نہیں چھوٹا ہوا، آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو یہ پورا نہیں آئے گا، اچھا نہیں لگے گا، آپ کسی کو دینے کے لائق بھی نہیں، کیوں کرتے ہیں، ضائع کیوں کرنا ہے، اسے گھر کی چیزیں صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کون سا کپڑا جو میرے بدن سے اترا، کیا مجال ہے کہ وہ کپڑا جو غازی کے علم کی زینت ہے، فرق آ گیا نا، حالانکہ دونوں کا منبع ایک ہے، دونوں کا مصدر ایک ہے، دونوں ایک جگہ سے کٹے، یہ چیز ہے وہ فضیلت ہے۔ اگر وہ پرانا بھی ہو جائے تو ہم علم کے ساتھ باندھیں گے، اس کی بے ادبی کے لیے کوئی بھی مومن تیار نہیں ہوگا۔ اب پتہ چلا چیزیں کیا ہے، فضیلتیں کیا ہے، اور شیطان کی تو عادت ہوتی ہے وہ فضیلت کو ہی چیز سمجھ بیٹھتا ہے۔ شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا، جب اللہ نے آدم کے بارے میں حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس بدبخت نے کہا تھا میں آگ کا بنا یہ خاک کا بنا، میں آگ کا بنا یہ خاک کا بنا۔ اللہ فضیلت منوا رہا تھا، یہ چیز دیکھ رہا تھا، اور ویسے بھی آدم سے مٹی سے تھوڑی بنے ہیں، 4 چیزوں سے بنے، مٹی سے بنے، پانی سے بنے، آگ سے بنے، ہوا سے بنے۔ اس بدبخت نے مٹی پہ گلا نہیں کیا، ہوا پہ گلا نہیں کیا، آگ پہ اعتراض نہیں کیا، کتنا ملعون ہے، 3 کا ساتھ دے رہا ہے، تراب پہ گلے کر رہا ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے لعنت کا پھندا گلے میں ڈال کے بتا دیا، جا زمانے کو بتا دیا، یاد رکھنا
जब मैं तुराब का दुश्मन माफ नहीं करता तो अबू तुराब का दुश्मन। ये जो मेरे बदन पे है ये चीज है, जो अलम पे है ये फजीलत है। चीज की वैल्यू फजीलत के मुकाबले में कुछ भी नहीं होती। ऐसा ही है। मैं बगैर पानी के पढ़ रहा हूँ ना, नहीं पिया ना पानी, आपने एक नारा लगाया और आपको प्यास लग गई। चीजें छह फजीलतें साथ। लाहौर वालों, हर बात की तशरीह मुमकिन नहीं, ना ही दामन वक्त में इतनी गुंजाइश है। मौला फरमाते हैं ओतीनल इल्म, अल्लाह ने हमें इल्म दिया। इल्म हमारे घर की चीज़ है। बड़ा सियाना समझदार मजमा, मामला फहम मजमा और बाअक्ल अहले उक़ला तशरीफ फरमा है। मुझे बताइए, ये जो अल्लाह ने बस्ने मलाइका में आदम को फजीलत दी थी वो क्या था जो आदम के पास था और मलाइका के पास नहीं था? इल्म नहीं, इल्म क्या था? इल्म। अब अल्लाह जाने कौन मेरी बात समझेगा। मौला फरमाते हैं ओतीनल इल्म, अल्लाह ने जो हमें चीजें दी वो इल्म है। जो आदम की फजीलत बन रहा था सज्जाद के घर की चीज था। ओतीनल इल्म, चलते हो मेरे साथ। ओतीनल इल्म वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। पढ़ो आगे। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हिल्म दिया, समाहत दी, फसाहत दी, शजाअत दी और मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा। तुम्हारा जिक्र किया मौला ने। तुम पे नाज है इमाम, कल्बे मोमिन में मोहब्बत अली को रखा। मोहब्बत अली है मसरूफ, कल्बे मोमिन है सर्फ। पाक चीज आलूदा सर्फ में नहीं आती। आसान करूं, मिसाल अच्छी नहीं है इसलिए खुद पे फिट करने लगा। इमरान भाई किबला सियालकोट में तशरीफ लाए। गर्मी की शिद्दत थी, मुझे कहने लगे मजलिस मैंने पढ़ ली है, दूसरी पे बात में जाना है, क्या ये अच्छा हो जाए हम आपके पास बैठे गपशप लगते। मैंने कहा बिल्कुल, मेरा घर आपका घर, भाई तू का तशरीफ लाइए। किबला तशरीफ ले आए। कहने लगे, मैंने कहा बस पानी तैयार हो रहा है। कहने लगे नहीं पानी छोड़िए, सादा पानी ले आइए। मैं बिल्कुल नेस्ले का पानी, पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनी का पानी, साफ शफाफ। किबला मुझे माफ करेंगे, मैंने पहले कहा मिसाल अच्छी नहीं थी इसलिए खुद पे फिट कर रहा हूँ। साफ और शफाफ पानी मैंने लिया, बाहर निकला, कूड़े करकट पे एक आलूदा गिलास पड़ा हुआ था। मैंने वहां से गिलास उठाया, पानी पाक व पकीज़ा उसी आलूदा गिलास में डाला, किबला के आगे पेश किया। कभी मुझे देखते हैं, कभी गिलास को देखते हैं। मुझे कहने लगे हमने तो आपको बड़ा अक्लमंद समझा था, ये क्या किया? मैंने कहा किबला बिल्कुल साफ और शफाफ पानी है, ताज़ा बॉयल किया हुआ। मैंने भी बॉयल किया है, पहले भी साफ था। उन्होंने कहा बेशक पानी साफ था, सर्फ तो गंदा है। जब हम नहीं पीते इसका मतलब मैं शरीयत की बात नहीं कर रहा, किसी मजहब की बात नहीं कर रहा। किबला आए, कोई गैर मुस्लिम आए, कोई हिंदू आए, कोई सिख आए, हर बंदा यही कहेगा ना कि हमारी अक्ल नहीं मानती। तो उकला का ये फैसला है, उकला का ये फैसला है कि पाक चीज आलूदा सर्फ में नहीं आती। कुरान कितना पाक है, तैयब भी है, ताहिर भी है, अतहर भी है, पाकीज़ा भी है, मासूम भी है, बेमिसाल भी है, लाजवाल भी है। अल्लाह ने इस कुरान को जिस सर्फ में रखा उसे कल्बे मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह जाने मोहम्मद का दिन कितना पाक होगा, कितना पाकीज़ा होगा। लाहौर वालों, मुझे चुमने की कीमत चाहिए। अल्लाह ने कुरान भेजने के लिए मोहम्मद का इंतखाब किया, जानता था मेरा हबीब पाक और पाकीज़ा है। और जब अल्लाह ने इसी मोहम्मद को भेजा, ये तैयब भी है, ये ताहिर भी है, ये अतहर भी है, ये मासूम भी है। जिक्रा चाहूं, अल्लाह मोहम्मद जैसे पाक सर्फ में पाक मसरूफ को, मोहम्मद जैसे पाक मसरूफ को जिस पाकीज़ा आगोश ने भेजे उसे